بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت سے متعلقہ کچھ اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ دیکھیں جو آگے سبق چل رہا ہے، جو کتاب کی عبارت ہے، اس کتاب کی عبارت کے اندر دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے لفظیہ وضعیہ کی چونکہ اقسام ہیں تو وہ ہم بعد میں کریں گے۔ ہم اس سے پہلے جو چند چیزیں ہیں جو کہ تسہیل المنطق کے اندر ہم باقاعدہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر مختصر طریقے سے ہم ان کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نمبر آپ یہ سمجھ لیں کہ دلالت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلتا ہے، اسے دلالت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بارش سے پتہ چل گیا کہ بادل آئے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے کمرے میں کولنگ ہے، کولنگ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اے سی چل رہا ہے، یا کمرے میں روشنی ہے، روشنی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ لائٹیں چل رہی ہیں، یا اسی طریقے سے موبائل فون پر رنگ ٹون ہوئی ہے تو اس رنگ ٹون سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی کی کال آئی ہے، یا اسی طرح دھوپ نکلی ہوئی تھی، دھوپ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو ایک چیز سے پتہ چلتا ہے دوسری چیز کا، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ اب دلالت کے بعد اب یہاں پر یہ سمجھے کہ دال کسے کہتے ہیں، مدلول کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں پہلی وہ چیز جس سے دوسری کا پتہ چل رہا ہے اس کو دال کہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز جس کا پتہ چل رہا ہے اسے مدلول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کولنگ ہے، کولنگ سے آپ کو پتہ چل گیا اے سی چل رہا ہے۔ اب یہ جو کولنگ ہے یہ دال ہے اور اے سی چلنا یہ مدلول ہے۔ یا اسی طریقے سے دھوپ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو دھوپ دال ہے، سورج مدلول ہے۔ یا دھواں کہیں سے نکل رہا تھا، دھوئیں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو دھواں دال ہے اور آگ یہ مدلول ہے۔ یا اسی طرح نوٹیفیکیشن آیا تو نوٹیفیکیشن سے آپ کو پتہ چل گیا کہ فلانے کا میسیج آیا ہے، تو نوٹیفیکیشن یہ دال ہے اور میسیج یہ مدلول ہے۔ تو پہلی وہ چیز جو دلالت کرے اس کو دال کہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز جس پر دلالت ہوتی ہے اسے مدلول کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد آپ نے آگے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دلالت ہے اس دلالت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ۔ اب دلالت لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں دلالت لفظیہ اس کو کہتے ہیں جس میں جو دال ہے یعنی دلالت کرنے والا وہ لفظ ہوتا ہے۔ لفظ کا کیا مطلب؟ جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو دلالت لفظیہ کہتے ہیں۔ اور اگر دلالت کرنے والا جو دال ہے وہ لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ سے ہٹ کر کچھ اور ہے تو پھر یہ دلالت لفظیہ نہیں بلکہ دلالت غیر لفظیہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اب میں نے اپنی زبان سے لفظ ادا کیا کتاب، اب یہ جو کتاب جو میں نے زبان سے لفظ ادا کیا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس کتاب پر جو کہ موجود ہے، تو یہ دلالت لفظیہ ہے۔ یا میں نے اپنی زبان سے بولا پنکھا، اب میری زبان سے جو میں نے اپنے پنکھے کا لفظ بولا ہے یہ پنکھے کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ دلالت لفظیہ کہلائی جاتی ہے۔ دلالت غیر لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ جیسا کہ کسی چیز کے آثار و علامات دیکھ کر عقل اس کے وجود پر فیصلہ کر لیتی ہے۔ جیسے دھوئیں کو دیکھا، اب دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے وجود کا فیصلہ کر لیا، پتہ چل گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو دلالت لفظیہ نہیں ہے بلکہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ یہ اسی طرح بادلوں کو دیکھ کر بارش کا اندازہ ہو گیا، تو دلالت لفظیہ نہیں ہے بلکہ غیر لفظیہ، کیونکہ آپ زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہے۔ پھر یہ جو غیر لفظیہ ہے یہ عقلیہ بھی ہو سکتی ہے، طبعیہ بھی ہو سکتی ہے، وضعیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دلالت لفظیہ ہے یہ بھی عقلیہ بھی ہو سکتی ہے، طبعیہ بھی ہو سکتی ہے، وضعیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر مناسب ہے کہ ان تینوں کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ عقلیہ کی میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دی ہیں کہ عقل جس چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے، جیسے کہ دھوئیں کو دیکھا تو عقل نے فیصلہ کر دیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو دلالت عقلیہ ہے۔ یا اسی طریقے سے کولنگ تھی تو کولنگ سے عقل نے فیصلہ کر دیا کہ اے سی چل رہا ہے، تو دلالت عقلیہ ہے۔ کوئی بھی اس کی مثال لی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب آگے آپ سمجھے دلالت طبعیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں دلالت طبعیہ ہوتا ہے کہ دوسری چیز کا جو آپ کو علم ہو رہا ہے وہ طبیعت اور مزاج کی وجہ سے علم ہوتا ہے۔ جیسے اف تکلیف کے وقت انسان کہتا ہے، یا ہائے ہائے کرتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہے، تو تکلیف کے وجود پر اس کا اف دلالت کر رہا ہے، تو دلالت طبعیہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے چہرے کے رنگ کا تبدیل ہونا یہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے خوف ہے، خوف کے اندر انسان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اب چہرے کے رنگ کا پیلا ہونا یہ دلالت کرتا ہے انسان کے خوف کے اوپر۔ یا اسی طریقے سے خوشی میں اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اب چہرے کا کھل اٹھنا یہ دلالت کرتا ہے خوشی کے اوپر۔ تو یہ جو دلالتیں ہیں یہ دلالتیں طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہوتی ہیں، طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یا اسی طرح بچہ روتا ہے، اب بچے کا رونا یہ دلالت کرتا ہے کہ بچے کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہے،
اس کو دودھ کی طلب ہے یا اس کو کہیں درد ہو رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت طبیعیہ۔ اب ایک بات میں یہاں پہ دوبارہ دہرا دوں کہ جو عقلیہ اور طبیعیہ ہے، جس طریقے سے غیر لفظیہ کی قسم بنتی ہے اسی طریقے سے دلالت لفظیہ کی قسم بھی بنتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو تفسیر المنطق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں وضعیہ کی۔ اب دیکھیں جو وضعیہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص اور مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جو دلالت میں بھی ہوتا ہے یہی ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس میں لازم نہیں ہے کہ پہلی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص اور مقرر کر دیا جائے، جبکہ جو وضعیہ ہے اس میں خاص اور مقرر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ الفاظ ہیں اس کو ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یا اسی طرح اذان کے کلمات ہیں اس کو نماز کے وقت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے شاہراہ سڑک کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، لائنیں بنی ہوتی ہیں کہ ایک قسم کی ٹریفک ادھر چلے گی، دوسری کی ادھر چلے گی، تیسری کی ادھر چلے گی۔ اب ان نشانات کو مخصوص ٹریفک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے جو ٹریفک لائٹ ہوتی ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ سبز لائٹ ہو تو ٹریفک چلے گی، سرخ لائٹ ہو تو ٹریفک رک جائے گی، یا اسی طریقے سے افطاری کے وقت سائرن کا بجنا اس کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ سائرن بجے گا تو پھر روزہ کھولا جائے گا۔ تو اس قسم کی جو دلالت ہوتی ہے اس کو دلالت وضعیہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو دلالت وضعیہ ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے واضح، دوسری چیز ہوتی ہے موضوع، اور تیسری چیز ہوتی ہے موضوع لہو۔ یہاں پر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ واضح کو سمجھ لیں۔ واضح اس کو کہتے ہیں جس نے مقرر کیا ہو۔ مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ ہے، شارع نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص حرکات و افعال کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب مقرر کرنے والے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی واضح، اور جس کو مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لفظ صلاۃ، اور جس کے لیے مقرر کیا گیا ہے مخصوص حرکات و افعال۔ تو مخصوص حرکات و افعال یہ ہوں گے موضوع لہو، اور لفظ صلاۃ یہ ہوگا موضوع، اور واضح ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ اسی طریقے سے انسان یہ بھی واضح ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انسانوں نے سائرن کے بجنے کو مقرر کر دیا ہے روزے کے کھلنے کے ساتھ، تو انسان یہ ہوں گے واضح، اور مقرر کس کو کیا جا رہا ہے؟ موضوع، وہ ہے سائرن کا بجنا، اور کس کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے؟ روزہ کھلنے کے لیے، تو یہ ہوگا موضوع لہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو چونکہ کتاب کے اندر آگے دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام شروع ہوں گی، تو اس لیے کچھ ابتدائی باتیں تھیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری تھا۔ اب اس کے بعد آگے جو دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔